اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ محترم سامعین، میرے ڈیئر سبسکرائبرز، آج آپ کے سامنے ایک ایسا راز رکھنے لگا ہوں کہ جو انشاءاللہ جب آپ سنیں گے نا تو آپ کے ایمان کو بھی تقویت دے گا، اور جو میرے لیے آپ کی طرف سے دعاؤں کا باعث بنے گا وہ ہے اس کی علت اور اس کی حکمت، اور اس کا تعلق آپ کے دین کے اساس سے، بنیاد سے ہے، بیس سے ہے۔ اصول دین کی بات کر رہا ہوں، 5 اصول دین کی بات کر رہا ہوں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ جائیں کتابیں پڑھ لیں، تحفۃ العوام پڑھ لیں، یہ جتنی کتابیں لکھی ہیں میں نے سب کو دیکھا، سب کو پڑھا، لیکن کسی نے اس کی علت اور حکمت بیان نہیں کی۔ مثلاً کیا کہ 5 ہیں، 4 کیوں نہیں، 6 کیوں نہیں؟ پھر کسی نے یہ نہیں لکھا کہ امامت افضل ہے نبوت سے۔ جب امامت افضل ہے نبوت سے، نبوت کے بعد کیوں ہے؟ دیکھیں نا، فروغ دین میں نماز اعمال میں سب سے افضل عمل ہے، تو سب سے پہلے ہے، اس کے بعد روزہ۔ اب ان دونوں سے مفضول ہے حج، یعنی روزہ اور نماز دونوں افضل ہیں حج سے، اور حج اور روزے دونوں سے افضل ہے نماز۔ اب وہاں پہ ترتیب بالکل ٹھیک ہے، یہاں پہ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ امامت چونکہ افضل ہے نبوت سے تو کیوں اس کو رکھا گیا نبوت کے بعد؟ اور دوسرے نمبر پہ عدل ہے۔ دیکھیں، ایک حدیث سے ایک بات کو میں اس بات کو ثابت کروں گا کہ عدل ہونا تو بعد میں چاہیے نا۔ کیسے؟ امام باقر العلوم علیہ الصلوۃ والسلام، امام پنجم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نیکی کرنے والا نیکی سے بہتر ہوتا ہے اور بدی کرنے والا بدی سے بدتر۔ اب جب نیکی کرنے والا نیکی سے بہتر ہے تو جب عدل کو جاری کرے گا، عدل کرے گا، تو وہ عدل سے بہتر ہو گیا نا۔ تو یہاں توحید کے بعد عدل ہے، اور جتنے انبیاء علیہ السلام تھے 1.25 لاکھ، وہ سارے کے سارے عادل تھے، اور بالخصوص ہمارے ائمہ طاہرین معصومین علیہ السلام منبع عدل تھے، ایسے عادل تھے۔ اب وہ بولتے ہیں نا ہمارے عادل امام، عادل امام، تو جب عادل تھے تو عدل سے تو ان کو پہلے ہونا چاہیے نا، امام تھے نا۔ ہمارے مولا علی علیہ السلام سے امام زمانہ علیہ السلام تک ہمارے 12 ائمہ ہیں، جناب نبی پاک سردار الانبیاء ہیں، سردار الرسل ہیں، تو یہ سارے تو عدل سے رسالت، نبوت اور امامت کو عدل سے پہلے ہونا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ عدل نبوت اور رسالت سے پہلے ہے؟ بس اسی بات نے مجھے اپنی طرف کھینچا، اٹریکٹ کیا، تو میں نے جستجو شروع کی، تحقیق شروع کی۔ کتابیں نہیں پڑھی، میں کتابیں پڑھتا ہوں، لیکن جو پڑھتا ہوں وہ کتابوں سے نہیں پڑھتا، اور جو پڑھتا ہوں اس پر میں چیلنج بھی کرتا ہوں آ کے مجھے کوئی غلط ثابت کرے۔ بہت بڑی بات رکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ آج تک غیبت کبریٰ میں کسی نے نہ لکھا، نہ کسی نے پڑھا۔ اگر پڑھا ہے تو مجھے بتائیں کس نے پڑھا ہے۔ میرے بعد اگر کوئی پڑھے سینے پہ ہاتھ مار کے، وہ اس کی مرضی ہے، اگر کوئی لکھ دے، لیکن یہ یاد رکھیے پہلا میں ہی رہوں گا، اور میں کوئی تکبر نہیں کر رہا، کوئی غرور نہیں کر رہا۔ میں نے ہر ویلاگ میں یہ بات کرتا ہوں، میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ میں یہ تجسس پیدا ہو۔ آپ امام زمانہ اسلام سے سوال کریں، کوئی بھی سوال کریں، آپ کو وہ جواب دیں گے۔ بس اپنے ظرف کو پاک اور پاکیزہ نیک نیتی کے ساتھ ذرا سوال کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو مولا جواب دیں گے۔ بس انتظار کیجئے۔ کبھی بھی آپ کے دل میں وہ جواب ڈال دیتے ہیں، کبھی آپ کے دماغ پہ وہ الہام کی طرح وہ نازل کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ بات کرنا سیکھیں، ٹرائی تو کریں، ایک دفعہ میرے کہنے پہ یہ کر کے تو دیکھیں، باقی مرضی ہے آپ کی۔ بہرحال میں نے کیا، جب میں نے سوال کیا، مولا پہ سوال کیا، مولا ہمارے دین کی بنیاد ہے، اصول دین ہے، مولا یہ ان کے بارے میں بتائیں۔ یہ 2 باتوں کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ حدیث نبوی ہے کہ السوال نصف العلم۔ جب میں نے یہ سوال کیا تو پھر مجھے مولا نے اس طرح جواب دیا۔ اب آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، اس کو شیئر کیجئے ہر شیعہ تک، چاہے غالی ہے، چاہے وہ مکسر ہے، چاہے مستبصر ہے، جو بھی ہے وہ آپ کی نظر میں اس کا عقیدہ کوئی بھی ہے، لیکن اصول دین سب کے ایک ہی ہیں۔ ہر شیعہ کے پاس یہ بات ہونی چاہیے، تاکہ کل کو آپ پر کوئی سوال کرے تو آپ کے پاس دفاع ہو۔ میرے حق میں صرف دعا کر دیجئے گا۔ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ توحید، اللہ نے جب یوم ازل کو اقرار لیا تھا، روحوں سے اقرار لیا
یوم الست بزبان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں بیچ میں تھوڑی انٹرپشن ہوگی لوڈ شیئرنگ کی وجہ سے. اللہ نے جب اقرار توحید لیا اور صرف اپنی توحید کا اقرار نہیں لیا، ساتھ انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کا، وصیت، خلافت، جانشینی کا بھی اقرار لیا، ولایت کا اقرار لیا. جب یہ سارا اقرار جب اللہ رب العزت نے تمام ارواح سے لیا، جتنی بھی مخلوقات اور پھر ارواح موجود تھیں، تو کسی نے اقرار کیا، کسی نے انکار کیا، صریحاً انکار، صریحاً اقرار. تو ان تمام اقرار کو اللہ نے اپنے اس اقرار کے ایک معاملے میں ضم کر دیا، اور وہ کیا تھا؟ اقرار توحید. میں نے آپ کے سامنے یہ دلیل کے طور پہ دو یہ تھم نیلز، دو اشتہار کے سٹیکرز کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ ایک حوالہ امالی شیخ صدوق کا، یہ دونوں احادیث کا حوالہ امالی شیخ صدوق میں اور القطرہ میں بھی موجود ہے. یعنی معصومین علیہ السلام کے فرامین کے مطابق جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہماری ولایت کے سوا کوئی توحید نہیں، یعنی ہماری ولایت کا اقرار توحید ہے. ہماری ولایت کا اقرار توحید ہے، یعنی معصومین علیہ السلام کا اقرار ان کی ولایت کا اقرار کرنا، تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرنا ہی اصل میں اقرار توحید ہے. تو یہ سارے اقرار کو اللہ نے امر توحید میں ضم کر دیا، اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے ہم نے جیسا اقرار کیا، چاہے انکار کیا چاہے اقرار کیا، اس اقرار کے مطابق اللہ نے اپنے عدل کو قائم کیا. کیسے؟ لوح محفوظ پہ عکس کی صورت میں، یعنی لوح محفوظ پہ ہمارا مقدر، ہماری قسمت کو تحریر کر دیا. یہ جو آج اس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ عدل کے تحت ہے، اور اس کا عدل کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارا اقرار. کون سا اقرار؟ اقرار وحدانیت اللہ رب العزت، اقرار انبیاء علیہ السلام، اور اقرار ائمہ طاہرین علیہ السلام. اس کے مطابق یہ ہماری زندگانیاں ہیں. تو اللہ نے جب اقرار توحید لیا، اسی میں یہ سارے اقرار ضم کر کے سب کو ایک ہی اقرار کی زمرے میں گردانا، اور اس کے بعد پھر اپنی وحدانیت کے اس اقرار کے بعد میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ اقرار توحید کے بعد اس نے اپنے عدل کو قائم کیا لوح محفوظ پہ ہمارے مقدر کو تحریر کر کے. تو چونکہ وہاں پر ازل میں یا اس کی بارگاہ میں یہ سارا کچھ ہماری زبانی تھا، یعنی ہم نے یہ پریکٹیکلی نہیں کیا تھا، یہ اقرار زبانی لیا گیا. تو اللہ نے اس کو، اللہ کے پروگرام میں اللہ کے منصوبہ تھا کہ میں اس کو پریکٹیکلی ان سے کرواؤں گا، اس اقرار پر عمل کرواؤں گا. تو عمل کے لیے اللہ نے یہ دنیا کی بساط بچھائی، اور نبوت کے ذریعے یہ دنیا کا یہ معاملہ شروع کیا. توحید، اقرار توحید، اس کے مطابق اس کے عدل کا جاری ہونا، اور اس کے عدل کے جاری ہونے کے بعد پھر نبوت کے ذریعے اس دنیا کا آغاز کرنا. جب نبوت کا خاتمہ ہوا، سوا لاکھ انبیاء اپنی اپنی ڈیوٹیاں کر کے، اپنے اپنے تمام ذمہ داریاں ادا کر کے جب اس کی بارگاہ میں چلے گئے، اور سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ کر گئے، تو ان کے ختم نبوت کے بعد اللہ نے امامت کا آغاز کیا. ہمارے 12 معصومین، ہمارے 12 ائمہ علیہ السلام نے اپنی امامت کے ذریعے پھر اس دنیا کے امور کو چلایا، دنیا کے اس نظام کو چلایا. اور جب امامت کا خاتمہ ہوگا، قیامت برپا ہو جائے گی. تو یہ ہیں محترم سامعین اصول دین: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. اقرار توحید جیسا جیسا جس نے کیا، اس کے مطابق اس نے اپنے عدل کو قائم کیا، توحید کے بعد عدل، اور اس نے اپنے عدل کو قائم کرنے کی دلیل کیا بنایا؟ لوح محفوظ کا عکس، یعنی وہاں پر ہمارے دنیا کے اس مقدر کو تحریر کر دیا. پھر اللہ نے اس دنیا کی بساط بچھائی نبوت کے ذریعے، یعنی نبوت کی سرداری کے ذریعے سے اس دنیا کا معاملہ
سٹارٹ کیا، یعنی اس کا یعنی اس تھیوری کو پریکٹیکلی جاری کرنے کے لیے اس دنیا کا سوئچ آن کر دیا، اور پھر نبوت کا جب اختتام ہوا پھر امامت کا آغاز ہوا، اور اب جب امامت کا اختتام ہوگا قیامت برپا ہوگی، اور قیامت برپا کرنے والے سوائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اصول دین کے آغاز بھی مولا علی علیہ السلام کے ذریعے ہوا اور انجام بھی انہی کے ذریعے ہوگا۔ یعنی جب اللہ نے اپنی توحید کا اقرار لیا تو کس کی زبان نے لیا؟ بزبان امیر المومنین لسان اللہ زبان سے، یعنی آغاز بھی علی کے ذریعے کیا، انجام بھی، اور قیامت برپا کریں گے ہمارے مولا علی علیہ السلام۔ یعنی قرآن میں لکھا ہے نا کہ جب کائنات کو، اس ارض و سما کو ہاتھ کے گرد لپیٹ دیا جائے گا، تو وہ تو بے ہاتھ ہے، وہ تو ہاتھ نہیں رکھتا، تو جس نے اس کو اپنا ہاتھ کہا ہے اس ذات اقدس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ سب کچھ لپیٹ دینا ہے، اور پھر قیامت آ جائے گی۔ تو میں نے آج آپ کے سامنے یہ جو چیز رکھی ہے، یہ جو آپ کے شجرہ شیعیت ہے، اس کا یہ بیج ہے، یہ اصول دین، یعنی یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کا جاننا ہر شیعہ کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس طرف جستجو نہیں کرتے، بس آسان چیزیں پڑھ لیں، کتابیں پڑھ لیں، شریعت کے مسائل جان لیے، اور بس سر پہ دستار اوڑھ لی اور چادر اوڑھ لی اور ملا بن گیا۔ اور معذرت کے ساتھ میرے کتنے ہی ایسے عزیز و اقارب ایسے ہیں کہ جو عمامہ روا پہنتے ہیں، لیکن ان میں چھپے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ جستجو نہیں کی۔ آج اس غیبت کبریٰ میں یہ پہلی دفعہ یہ اس رات سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے۔ بس میرے مولا نے مجھے یہ عزت اور سعادت دی کہ غیبت کبریٰ امام زمانہ حجت زمانہ سرکار قائم آل محمد بقیت اللہ منتقم آل محمد علیہ السلام کے اس غیبت کبریٰ کے دور میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے اس اصول دین کے اس راز سے، اس کی علت، حکمت اور حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ آپ پہ فرض ہے آپ سنیں، سمجھیں، نہیں سمجھ آتی غور کریں، پھر بھی نہ سمجھ آئے بے شک مجھ سے پوچھ لیں، لیکن آپ پہ واجب ہے کہ اپنے ہر اس مومن تک، چاہے اس کا عقیدہ کیسے ہی ہے، جو ان 5 اصولوں پہ اپنی زندگی کو، جس نے اپنی زندگی، اپنے عقیدے، اپنی شریعت، اپنی دین کی بنیاد یہ 5 اصول سمجھتا ہے، اپنی ایمان کا حصہ سمجھتا ہے، اس پہ واجب ہے کہ وہ اس تک یہ بات پہنچے، شیئر کرتے جائیں کسی بھی ذریعے سے، ہر شیعہ تک میری یہ بات پہنچنا ضروری ہے، تاکہ کل کو آپ پر کوئی سوال کرے تو آپ دفاع کر سکے، اور خود آپ کے اپنے کے لیے ایمان اور تقویت کا باعث بنے، یعنی آپ کے ایمان کا حصہ ہے نا اصول دین، آپ کے ایمان کو تقویت ملے اور اس کی عقیدگی میں افزائش کا باعث ہو۔ تو میری یہ کوشش تھی کہ 15 سال سے یہ سینے میں میرے راز تھا، آج 15 سے 18 سال تقریباً راؤنڈ اباؤٹ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، یہ راز میرے سینے میں تھا، آج بس مولا نے چاہا کہ میں یہ بیان کر دوں تو آپ کے گوش گزار کر دی، آپ کی سماعتوں کی نظر کر دی، آپ کی سماع خراشی کر دی۔ تو امید ہے کہ آپ اس کے بدلے میں اور کچھ بھی نہ دیں سوائے دعاؤں کے، آپ کی دعاؤں کا طلبگار انشاءاللہ نئے ویلاگ کے ساتھ، اور طواف النساء کا جو ویلاگ ہے وہ جلد آنے والا ہے، وہ بھی تقریباً 10 سے 12 دنوں میں اپلوڈ کر دیا جائے گا، تو وہ بھی اس کی علت، حقیقت اور حکمت بھی میں نے بیان کیا جو اس سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی اس غیبت کبریٰ کی تاریخ میں۔ تو انتظار کیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔ یا علی مدد علیہ السلام، یا علی مدد علیہ السلام۔